اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب معمول قرآنی چند آیات پہ غور و خوض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پہ غور فرمائیں۔ اور یہ قرآن مجید کی تمنا ہے اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآنی آیات پہ غور و فکر کریں، اور یہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے بھی ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن مجید پورا ختم کر لیں گے اور قرآن کی نورانی ہدایات سے آپ کو دل و دماغ منور ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس میں بس اسی مقصد کے لیے میں بھی حاضر ہوا کرتا ہوں، اور کچھ جو میں سمجھا میں نے عرض کیا، کہیں اگر میں نے صحیح نہیں سمجھا تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، قرآن اٹھائیں، تفسیریں اٹھائیں، جو صحیح ہو وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ مگر یہ غور و فکر جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اسی سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور اسی سے انسان اپنے رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اسی سے انسان کی دنیا اور انسان کی آخرت جو ہے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید سے محبت کی جائے اور قرآن مجید کے لیے ٹائم نکالا جائے۔ سورہ مائدہ کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ آخری صورت ہے، تقریباً آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو احکامات سورہ مائدہ میں نازل ہوئے ہیں وہ فائنل ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسا حکم کہ جس میں کوئی ترمیم و تنسیخ یا ناسخ و منسوخ کی بات ہو تقریباً نہیں ہے۔ لہذا اس لیے بعض جگہ قرآن مجید بعض چیزوں کو ریپیٹ فرما رہا ہے تاکہ ایک فائنل ورژن جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے۔ اور پھر اسی آیت میں قرآن مجید نے اسی سورہ میں قرآن مجید نے دین کے مکمل ہونے کی خبر دی، اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کی لیڈرشپ، امامت کی کنٹینیوشن کی خبر دی۔ نبوت و رسالت تو بہرحال پیغمبر نے بتا دی ہے کہ میرے اوپر ختم ہو رہے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور کوئی پیغام قرآن مجید کے بعد نہیں آئے گا۔ اس پیغام کے نافذ کرنے والے اور قرآن مجید کی تشریح کرنے والے پیغمبر کے اہل بیت، پیغمبر نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمایا وہ موجود رہیں گے
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی. اور پھر جو اہل بیت کی پہلی فرد تھی اور پہلے اس کو ہم امام کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کو انٹروڈیوس فرمایا کہ یہ میرے بعد جو ہیں ہر اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے. بہرحال مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. تو جن لوگوں نے کہا کہ لوگوں کی رائے سے جو منتخب ہو، انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں چھوڑی، جیسے مناسب ہو ایسے کر لو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید جیسے کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور امام مان لیا. یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے. اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ پیغمبر جس کو ارشاد فرمائیں گے، جس کو اپوائنٹ فرمائیں گے، چونکہ پیغمبر کی سنت ساری زندگی اپوائنٹمنٹس تھیں، لہذا اب بھی کوئی اور طریقہ پیغمبر نے دکھایا نہیں، تربیت نہیں دی کہ کیسے اپنے بعد میرے بعد امیر کو چننا ہے. تو بہرحال لازمہ عقل یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپوائنٹ فرمایا. اور وہ اہل تشیع شیعہ حضرات کے ہاں بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے کہ پیغمبر نے اپنے ابتدائی ایام جب دعوت ذو العشیرہ سے لے کر آخری لمحات تک پیغمبر سعی فرماتے رہے اور لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد جو آپ کا امیر ہے، جو آپ میرا خلیفہ ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، مسلسل اپنی زندگی میں، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی ہی ذمہ داری بنتی تھی کہ اپنے بعد کچھ ایسا انداز، اور کچھ عرصے کے لیے صحیح لیکن کچھ ایسا انداز اپنایا جائے تاکہ لوگوں کو ایک ایسی لیڈرشپ ملے جو پیغمبر کی ذات اگر موجود نہ ہو تو پیغمبر جیسا عادل ہو، پیغمبر جیسا علم رکھتا ہو، اس کے الفاظ قرآن مجید کی تفسیر میں بالکل اسی طرح ہوں جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے. تو کئی مرتبہ پیغمبر نے کہیں بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے، تو یہ شیعہ نقطہ نظر ہے اور اہل سنت کا نقطہ نظر واضح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی کو شخص کا اپوائنٹمنٹ نہیں فرمایا، امت نے حضرت ابوبکر کو چن لیا، پھر حضرت ابوبکر نے وصیت لکھی، پھر حضرت عمر نے 6 آدمیوں کو مقرر فرمایا، اور پھر اسی طرح جو حضرت عثمان کے بعد امت رش کر کے آئی، حضرت علی کو کہا کہ اب آپ ہماری بیعت قبول فرمائیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس پیریڈ کو عموماً اہل سنت اس کو خلفائے راشدین کا نام دیتے ہیں. یہ ان کی جو ہے وہ جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق صرف 30 سال تک یہ رہی. اس کے بعد پھر ملک حکیم کا دور دورہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر بعد میں ان جو بعد میں اب پیغمبر حضرت علی کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے پھر یہی کیا کہ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے اپنے بیٹے کو، بیٹوں نے پھر ان کے، اسی طرح جو ہے وہ خاندانی سلسلہ چلا. اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ پیغمبر نے کوئی انڈیکیشن نہیں چھوڑی تو بہت ہی مشکل پڑتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دین کو پھر مکمل کیسے کہا جائے. اس ایک سوال ہے، اور اس سوال کے لیے ہر مسلم کو جواب دینا ہے. اس لیے کہ اگر کہا جائے کہ دین مکمل ہے تو مشکل، جو کہ قرآن مجید نے فرما دیا دین مکمل ہے، اور کہا جائے کہ دین اس سلسلے میں پیغمبر نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی تو پتہ نہیں اب کیسے دین کو مکمل کہا جائے. اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن سامنے موجود ہے جس نے دین کے اکمال اور نعمت کے اتمام کا اعلان فرمایا ہے. بہرحال اور اسی جگہ پہ حلال و حرام کے مسائل بیان فرمائے، اور یہاں بھی اسی طرح کچھ حلال و حرام کے آج کی جو موضوع ہے
حلال و حرام کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور اس سے آگے آنے والی جو آیت ہے اس میں وضو کا حکم ہے، تیمم کا حکم ہے. تو یہ وہ آخری، حالانکہ یہ سورہ آخری ہے، لیکن اس میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں یہ پہلے سے پریکٹس ہو رہے تھے، اور لیکن اس کو فائنل ورژن میں جو ہے وہ عطا کر دیا گیا. وضو پہلے بھی ہوتا تھا، دوسری کسی سورہ میں وضو کی آیت نہیں ہے، یہاں وضو کی آیت ہے. تو ایک فائنل انداز میں وضو کے بارے میں رہنمائی فرما دی گئی. میں عرض کروں گا، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. یسألونک ماذا احل لہم، پیغمبر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیز حلال ہے. پہلے بھی حلال و حرام کا تذکرہ ہوا. اب ارشاد فرمایا قل احل لکم الطیبات، جتنی بھی پاک و پاکیزہ چیزیں ہیں سب آپ کے لیے حلال ہیں. اور پھر بات چل نکلی وما علمتم من الجوارح مکلبین، وہ شکاری کتے جن کو تم تعلیم دیتے ہو شکار کی، وہ جو تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے ان کو سکھاتے ہو، جو آپ کے احکامات مانتے ہیں، کہیں چل پڑو چل پڑتے ہیں، رک جاؤ رک جاتے ہیں. اب میں اس بات سے جو میں سمجھا شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں، بالکل سامنے سی بات ہے کہ مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے. انسان کو تو اللہ نے بہت تعلیم دی ہے. اصل اور کتے کے بارے میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ تیرے احکامات مانتا ہو، یعنی مالک کے احکامات کو مانتا ہو. اب میں اگر یہاں ایک جملہ عرض کر دوں کہ مالک نے جس طرح انسان کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات مانے، اپنے خالق کی بات مانے، اسی طرح انسان جب تعلیم دیتا ہے کتے کو کہ وہ کہنے پہ چل پڑے، روکنے پہ رک جائے، تو ایسا کتا اگر شکار کے لیے جائے اور شکار کو مارے نہیں، کھائے نہیں، اور تکبیر پڑھ کے اگر چھوڑ دیا جائے، اللہ کا ذکر کر کے چھوڑ دیا جائے، تو وہ شکار حلال ہوتا ہے. اگر وہ خوف کی وجہ سے مر بھی جائے لیکن کتے نے کھایا نہ ہو اور صرف پکڑا ہو، اور جب اس کو مالک کہے چھوڑ دے تو ایسا شکار حلال ہوتا ہے، تکبیر پڑھ کے چھوڑا جائے. ذرا شاید مشکل پیش آئے، جو کبھی کبھی ایسے مسائل بیان نہیں ہوتے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کچھ ممکن ہے یہ کہنا شروع کر دیں او ہو دیکھو جی کتے کے شکار، کتے کا پکڑ ہوا شکار اور ذبح کے بغیر یہ تو حلال ہو گیا. نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پہ غور کیجئے گا، پھر آپ کو اس کا وزن ہوگا. بہرحال شکاری کتے کا، سدھائے ہوئے کتے کا شکار ہرنی کو پکڑتا ہے یا کسی پرندے کو پکڑتا ہے، تکبیر پڑھ کے چھوڑ دیا جائے، وہ پکڑے اور کھائے نہیں، مالک حکم مانتا ہو. مجھے جو بات اس سے سمجھ آئی ہے کہ انسانوں کہ مالک حکم دے، اس کتے کا کتنا جو ہے وہ ایک منزل بیان ہو رہی ہے. حکم دے رک جائے، حکم دے تو یعنی نہیں اور امر دونوں ماننا شروع کر دے. انسان کو یہی اللہ نے تعلیم دی ہے کہ تمہارا مالک خالق رازق ایک ہے، جو حکم دے وہ کرو، جس سے روکے تم رک جاؤ. بہرحال یہاں احکام ہو رہے ہیں کہ کتے کا شکار جو ہے، سدھائے ہوئے کتے کا شکار، تکبیر چھوڑ کر اگر کتا چھوڑ دیا جائے اور پکڑ لے اور مر جائے وہ شکار، تو وہ حلال ہوتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کتا بھی ہے اور بھی شکاری جانور ہوتے ہیں، تو ان کو اگر صحیح معنوں میں سدھایا ہوا ہو تو ان کا شکار جو ہے جائز ہوتا ہے. مگر یہاں کتے کا خاص طور پہ ذکر ہے، اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اس طریقے سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرو. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جل شانہ
جلدی حساب لینے والا ہے. تمام امور کا حساب کتاب ہوگا. لہذا حلال و حرام کھانے پینے کا بھی اسی طرح حساب کتاب ہوگا. انسان کو حلال کھانا چاہیے, پاک و پاکیزہ غذا کھانے چاہیے, حرام نہیں کھانا چاہیے. پھر آگے ایک آیت آ گئی, الیوم, آج. میرے خیال میں اس سے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس سے بھی مراد وہی دین ہی ہو سکتا ہے چونکہ اس وقت بھی الیوم اور آج بھی الیوم کی بات ہے. تو یہ وہ ایک ہی دن ہے کہ جس دن یہ حلال و حرام کے مسائل بھی بیان ہوئے. چونکہ پیغمبر نے بہت لمبا خطبہ مسئلہ توحید کو بیان فرمایا, احکام یعنی لوگوں سے پوچھا یہ احکام میں نے تمہیں پہنچا دیے یا نہیں, سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیے. بڑا طویل خطبہ تھا. اور پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ مجھے بلا لیا جائے. تو صحابہ کرام رو پڑے, اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کو بلایا, ارشاد فرما کر ہاتھ پکڑا اور بلند فرمایا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ غدیر خم جو بالکل جوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں لوگ احرام باندھتے ہیں, جہاں سے حج سے اپنے پہلے اور آخری حج سے واپس آتے ہوئے یہ اعلان فرمایا. بہرحال کتابوں میں چیز موجود ہے, اس پہ غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھ آ جائے تو جہاں کھڑے ہو وہاں سے کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا, لیکن غور کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس میں بزرگوں کی بھی کوئی توہین نہیں ہوتی, اس لیے کہ بزرگوں میں بھی مائنڈ چینج ہوتے رہے, اور انسان کو حق حاصل ہے کہ جب عقل و منطق کے سامنے, دلیل کے سامنے, جو عقل و منطق ایکسیپٹ کرے, کوئی چیز اس کے سامنے آ جائے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر فرمایا الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن پاک و پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور اہل کتاب کا طعام بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. لگتا ہے کہ پہلے اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں کچھ پابندیاں تھیں. ظاہر ہے کہ حالات اس قسم کے تھے کہ جب مسلمان چھوٹی سی جمعیت تھے, اگر ان کو کھلی چھٹی دے دی جاتی تو مشکل تھا کہ ان کا ذہن جو ہے وہ جو ابھی بالکل تازہ تعلیمات حاصل کر رہا ہے, تو کوئی ان کو ذہنوں میں شک ڈال دیتا اور یہ مشکل ہو جاتی کیسے. تو ایک مرحلہ لگتا ہے کہ بائیکاٹ کا تھا. اب جو ہے چونکہ حکومت اسلامی چونکہ آخری سورہ ہے, اب جو ہے حکومت اسلامی, پیغمبر کا نظام, الہی نظام پیغمبر کے ذریعہ بہت بڑے ایریے پر جو ہے وہ چھا چکا ہے. لہذا فرمایا کہ اہل کتاب جو ہے ان کا کھانا پینا بھی تمہارے ساتھ حلال ہے. وطعامکم حل لہم, اور آپ کا کھانا ان کے لیے بھی حلال ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ, اور کچھ کہتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اس کو صابئین کہا جاتا ہے, ستارہ پرست کہا جاتا ہے, وہ بھی بہرحال یہ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن یہود و نصارہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اہل کتاب ہے. تو اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے. اور طعام میں ہر چیز آ جاتی ہے, گوشت بھی آ جاتا ہے, اور غلہ اور اناج بھی آ جاتی ہے, سبزیاں بھی آ جاتی ہیں. تو بعض علماء نے کہا سب جائز ہے. لیکن اگر آپ اس سے پہلے والی آیت میں دیکھیں کہ گوشت کا کھانا جب تک کہ اس پر اللہ کا نام لے, وما ذبح علی النصب, اور اس میں آگے آتا ہے جس میں وما احل لغیر اللہ بہ, اللہ کا نام نہ لیا جائے, تو اہل کتاب اللہ کا نام نہیں لیتے. لہذا ان کے ذبیحہ جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. باقی چیزیں جو بھی ہیں ان کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے. پھر بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ نجاسات کے کھانے کے عادی نہ ہوں, نجاسات مراد پوک اور جو ہے وہ شراب وغیرہ, خمر وغیرہ, اگر ان سے ان کے ہاتھ پتہ ہو کہ پاک ہیں اور وہ نہیں ٹچ کرتے, نہیں کھاتے پیتے, تو پھر جو ہے وہ
بہرحال یہ علماء نے مختلف احادیث سے نکال کر یہ باتیں کہی ہیں، اور وہ جس کا کوئی مقلد ہے اس انداز سے بات کرے، اور چونکہ تحقیق علماء کی بہرحال وہ زحمت فرماتے ہیں، قرآن کے خلاف نہیں جاتے، لیکن احادیث نے بسا اوقات جو ہیں وہ مزید شرطیں بیان فرمائی ہیں، تو ان کو سامنے رکھا جائے، اپنے مجتہدین اپنے مقلدین کی بات کو سامنے رکھا جائے، اور بہرحال اس بات کو جو جنرل قرآن بیان فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ اہل کتاب کی وہ ذبیحہ اس آیت کے ذریعہ وہ ایگزمپٹڈ ہو گیا، مستثنیٰ ہو گیا، اور اس آیت میں جو بات آئی ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا پینا اور ان کے لیے تمہارا کھانا پینا وہ جائز ہے، آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں، وہ تمہارے گھر آ سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم جس دنیا میں بستے ہیں، یہاں جہاں بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں یعنی انگلینڈ میں، وہاں ان کے گھروں میں شراب بھی ہوتا ہے، ان کے گھروں میں پورک بھی چلتا ہے، لہذا جانا ذرا مشکل نظر آئے گا آپ کو، چونکہ آپ وہاں جا کر حکم نہیں چلا سکتے جی اس برتن کو جو ہے استعمال نہ کریں، اس کو کریں، تو یہ مشکل ظاہر ہے کہ اگر وہاں جائیں گے، ہاں اپنے گھر بلائیں ان کو تو ظاہر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا کھانا آپ کے انداز سے ہوگا، آپ کا پینا آپ کے انداز سے ہوگا، یہ الگ بات ہے، تو یہاں جس جگہ میں ہم رہتے ہیں یہاں اس کو کوئی کھلی چھٹی نہ سمجھے، اس لیے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کیا حلال اور کیا حرام ہے، آپ کے لیے حلال و حرام ہے، لہذا وہ مشکل پڑ جائے گی، اگر وہ شراب کا گلاس پیش کریں تو آپ کہیں نہیں، وہ اگر آپ کو گوشت پیش کریں تو کہیں گے نہیں، تو یہ جانے کا مقصد ہی نہ ہوا، پھر آپ کو تعلقات بھی صحیح نہ ہوئے۔ ہاں اگر پہلے سے کہہ دیں ان کو اور مناسب انداز سے انسان جو ہے وہ اپنے نجاست و طہارت کا خیال رکھے تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہاں بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ ذرا بہت ضروری بات ہے، اس کا خیال رکھا جائے کہ یہاں جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں اس میں کچھ سچویشن دوسری ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے پورے جب اسلام چھا گیا جزیرہ عرب پر اور وہاں یہ احکامات اسلام دے رہا ہے، وہاں ظاہر ہے کہ اسلام نے جب حکومت اسلامی تھی شراب کو بین کر دیا تھا، وہاں پور کوئی نہیں کھاتا تھا، ملتے ہی نہیں تھا، کھائے کو کیا۔ اسی طرح دوسرے جو ہیں گیمبلنگ ویملنگ جو بھی ہر جگہ جائز ہے، وہاں یہ چیزیں مطلب وہاں نہیں ہوتی تھیں چونکہ اسلام نے بین کر دی، اس لیے پھر اسلام نے کہا کہ اب تم ان کے ہاں کھا سکتے ہو، وہ تمہارے ہاں کھا سکتے ہیں۔ بہرحال اس بات کا یہاں جہاں ہم رہتے ہیں اس کا خیال رکھا جائے کہ یہاں کیسے ہم نے جینا ہے، نہ ہم نے نفرت کرنی ہے اس انداز سے، لیکن ہمیں نفرت اس چیز سے کرنی ہے جو حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اس کے بچنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس کے گھر جا رہے ہیں وہ کیا کھاتا پیتا ہے، معلومات ہونی چاہیے تاکہ کہیں ہم اس کی دوستی میں نافرمانی خدا نہ کر دیں۔ یہ بسا اوقات لوگ بہت لینڈ ہوتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، خود بھی جو ہیں وہ بڑے جی ہمارے نیبر ہیں، تو درست ہے ان کا نیبر کا احترام ضروری ہے، نیبر کی ہر چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، نیبر کی تقریب ضروری ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر حلال و حرام کیا ہے اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ اہل کتاب جن خواتین جو اہل ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا جو ہے وہ یعنی شادی بیاہ کرنا ٹھیک ہے، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، چوری چھپے بھی دوستی نہ لگاؤ اور غلط کاری کے لیے بھی نہ کرتے ہوئے خود بھی تم پاکیزہ رہنے کے لیے، یہ پاکیزگی کے لیے ہے میل جول، نہ یہ ہے کہ آپ بس دھڑا دھڑ جو ہے وہ غلط کاری کرتے جائیں اور خواتین کی عزت کو لوٹتے جائیں، یہ اس لیے نہیں ہے۔ بندہ مومن اپنے خدا رسول کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ جو بالکل خاص ضرورت ہے اور جو لیگل اس کو اجازت ملتی ہے اسی کی طرف بڑھتا ہے۔ فرمایا نیک و پاک دامن عورتیں ان کے ساتھ تم شادی بیاہ کر سکتے ہو، حلال ہے تمہارے لیے، اور وہ اہل کتاب میں سے بھی نیک اور پاک دامن نہیں کہ وہ جو بہت ہی اول پھول اور لوز قسم کی خواتین ہیں، نہیں، ان سے اہل کتاب میں سے بھی ان سے جائز نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، یہ جملہ جو آتا ہے حق مار، تو خیر اگر کسی بھی عورت سے شادی کی جائے تو حق مار دینا پڑتا ہے،
لیکن جب قرآن یہ ذکر فرما دے اذا آتیتموہن اجورہن، یہاں سے مراد جو ہے وہ جس کو ہم ٹیمپریری میرج کہتے ہیں، جس کو ہم نکاح تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن نکاح متع کہتے ہیں، اس کے جواز کی ہے۔ یعنی یہاں سے علماء جو ہیں بہرحال یہ استخراج کرتے ہیں کہ جو خصوصاً جعفری فقہ فقہا جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، یہ اور دیگر احادیث کے ذریعہ، کہ اہل کتاب سے متع تو جائز ہے لیکن نکاح دائمی جائز نہیں۔ اس کی بھی دوسری وجوہات بھی ہیں جس پہ اگر ابھی بیان کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ جو دائمی عقد ہے اس میں عموماً بیوی وارث ہوتی ہے، اور یہاں چونکہ اہل کتاب ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئی، تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو شوہر مسلمان شوہر کی عورت جو ہے وہ غیر مسلم لے جائے، یہ مشکل ہے۔ تو بہرحال اس لیے اور بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن اہل کتاب سے فقہ جعفری میں، فقہ محمد و رحمۃ علیہ السلام میں وہ ٹیمپریری جس کو میرج کہا جاتا ہے یا اس کو متع کہا جاتا ہے وہ جائز ہے، نکاح دائم جائز نہیں ہے۔ پھر بھی میں عرض کروں گا کہ آپ نے جو فقہا ہیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کے فتاویٰ کا ضرور خیال رکھا جائے، یہ ایک جنرل بات ہے۔ وہ فتاویٰ قرآن کے خلاف نہیں ہوتے، حدیث کے خلاف نہیں ہوتے، ان کے سامنے قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں، ان کے سامنے احادیث بھی ہوتی ہیں، وہ جو حدیث نے کنڈیشن بیان فرمائی ہیں، جو ایکسٹرا کنڈیشن ہو سکتی ہیں ان کا اس سامنے رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ تفصیل ہے قرآن مجید کی۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان سے انکار کرے گا، یعنی ایمان کا انکار کیا، تو بس اس کا سارے کا سارا عمل جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے حبط ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان میں سے ہو جائے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بہرحال ان ساری باتوں کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہو اور ایمان کو پھر ان احکامات کو سامنے رکھا آگے بڑھے انسان، مشکل نہیں آتی۔ لیکن جہاں انسان ایمان نہ ہو اور پھر ظاہر ہے کہ جو چاہے کرے، اس کو اپنی غلطیوں کا جواب دینا ہوگا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، اور اپنے سروں کا میں سے کچھ حصے کا اور اپنے پاؤں کا کعبین تک، وہ اٹھی جو پاؤں کی ہڈی ہوتی ہے، پاؤں اور پنڈلی کا جوڑ ہوتا ہے وہاں کے قریب الکعبین، اور اس کے بعد فرمایا احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں وضو کا تذکرہ ہے کہ جب تم اٹھو، یعنی سو کر اٹھو یا بغیر وضو ہو تو نماز کے لیے اٹھو، تو تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا کعبین تک مسح کرو۔ عزیزان گرامی، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، اے امت مسلمہ، اے کلمہ پڑھنے والے، ذرا غور کرو۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں 300 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور چھوڑ دیا پیغمبر کی ذات پر کہ پیغمبر تم ان کو سمجھاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت فرض ہے صبح کی، کتنی رکعت فرض ہے ظہر و عصر کی، اور کتنی رکعت فرض ہے مغرب و عشاء کی۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا 2 رکعت ہیں، 3 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، پیغمبر پہ چھوڑ دیا۔ پھر کیسے رکوع کرو، کیسے سجدہ کرو، کس طرح تحیات و تشہد پڑھو، کس طرح سلام پڑھو، یہ پیغمبر پہ چھوڑ دیا گیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صحابہ سے فرمایا، اور وہ ہم تک بھی اسی طرح پہنچا۔ لیکن وضو جو بذات خود واجب نہیں، نماز کے لیے واجب ہے اور کچھ دیگر کاموں کے لیے واجب ہے، بذات خود وضو واجب نہیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت وضو میں ہو، لیکن جب نماز کے لیے اٹھے یا کوئی دوسرے احکامات جو ہیں، مثلا قرآن مجید کے حروف کو ٹچ کرنا ہے فقہ جعفری میں،
یا دیگر امور ہیں تو ان کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا تو اللہ نے سکھایا اٹھو تو پھر کیا کرو، اپنے چہرے کو دھو، پھر کیا کرو، پھر اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو، پھر اپنے سر اور پاؤں کا مسح کرو۔ خدا را اس پہ غور کیجیے گا، ناراض نہ ہوئے گا، تمام مسلمانوں سے عرض ہے کہ وضو خدا نے پیغمبر پہ نہیں چھوڑا، پیغمبر نے کر کے دکھایا، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ آخر اس طرح کیوں ہوا؟ پیغمبر نے یہ وضو کی آخری، بیشک یہ سورہ آخری ہے، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ احکامات بسا اوقات ریپیٹ بھی ہیں تاکہ فائنل ورژن آف احکامات جو ہیں وہ یہاں دے دی جائے، جو بہت ضروری ہیں، کچھ پہلے بھی ہر جگہ بیان ہے۔ تو وضو جو ہے وہ خداوند متعال نے خود سکھایا، پیغمبر نے کر کے دکھایا۔ اور وضو کب سے پیغمبر نے شروع کیا؟ آپ غور فرمائیں، فائنڈ کریں، جب سے پیغمبر نے نماز پڑھنا شروع کی وحی کے بعد وضو سکھایا، پہلے جناب جبرائیل نے آ کر وضو بتایا اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور چلتی رہی۔ نماز کی رکعتیں کے بارے میں ہے کہ چلتا رہا، 10 کو ہوئیں پوری، جسے ہمارے پاس ہے، معراج کے بعد ہوئیں، یا جس طرح بھی ہوا، لیکن نماز پڑھی جاتی رہی، مگر وضو بھی ہوتا رہا۔ اور یہ وضو پیغمبر نے یقیناً ہر ایک کو سکھایا ہوگا، یعنی کم از کم کچھ جو مین صحابہ کرام تھے ان کو تو سکھایا ہوگا، اپنے اہل بیت کو تو یقیناً سکھایا ہوگا، اور پھر تاکہ وہ دوسروں کو سکھائیں۔ اور ہوتا بھی اسی طرح تھا کہ جو پیغمبر نے سکھایا وہ دوسروں کو سکھایا۔ پھر کیوں اختلاف ہوا؟ اس کا مطلب کہ مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف جو ہوا، اتنی دوری ہو گئی کہ بالکل فقہ جعفریہ اور دیگر فقہوں میں ٹھیک ٹھاک اختلاف ہے۔ قرآن یہ تو سمپل یہی بتایا، فرمایا چہرے کو دھو، بازوؤں کو دھو کولی سمیت، سر کا مسح کرو تھوڑا سے حصے کا، اور پاؤں کا مسح کرو کعبین تک۔ اب بتائیں، شیعہ جب وضو کرتا ہے تو یہاں پانی ڈالتا ہے، پانی ڈاؤن جاتا ہے ایسے، اور جب اہل سنت وضو کرتے ہیں تو پانی یوں ڈالتے ہیں۔ اب بات صرف اتنی سی ہے، کیوں نہیں اس پہ غور کیا جاتا؟ آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ میں سمپل ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو، کہ پیغمبر نے صحابہ کرام کو وضو سکھایا، خود بھی کیا، 5 وقت نہیں تو 3 وقت کیا، 2 وقت کیا۔ ویسے تو 5 وقت تجدید وضو بھی سنت ہے، پیغمبر نے کیا، وضو ہے پھر بھی کیا۔ اب پیغمبر نے سکھایا، صحابہ کرام کو سکھایا، مکہ میں سکھایا، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، ان کو بھی سکھایا، پھر کچھ صحابہ کے ذمہ لگایا تم سکھاؤ۔ جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام جو ہیں وہ وضو کر رہے تھے، پھر بھی اختلاف ہو گیا، اور ہمیں مشکل پڑ گئی کہ یہ علل کعبین کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا انگلیوں سے کونیوں تک یا کونیوں سمیت؟ آخر یہ الفاظ اور من اور الہ کا جھگڑا تو تب ہوتا کہ پیغمبر نے وضو نہ کیا ہوتا یا پیغمبر نے وضو نہ سکھایا ہوتا۔ چھوڑ دیا، آپ خود جو سمجھے کر لو۔ یہ من و الہ کا جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ بے رؤوسکم و ارجلکم کا جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا سوچنے میں کوئی حرج ہے؟ سوچیں۔ میں ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں کہ چلیں پیغمبر نے کچھ صحابہ کو سکھایا، دوسرے صحابہ نے سکھایا، کچھ کمی بیشی ہو گئی، اگرچہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہوئی ہوگی، اس لیے کہ صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ امین بھی تھے اور کوشش کرتے تھے کہ پیغمبر کو فالو کریں۔ ایک بات صرف سوچنے کی ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چلو فائنڈ کرتے ہیں کہ درست وضو کس کا ہوگا، سمپل سی بات ہے، پیغمبر کے گھر حضرت علی پروان چڑھے،
اور پیغمبر نے ہر وقت تقریباً ان کو اپنے ساتھ رکھا. اعلان رسالت فرمایا 10 سال کے تھے. پہلی نماز جو پڑھی پیغمبر اکرم نے امامت کرائی، ان میں سے جناب خدیجہ الکبریٰ ان کے امیر المومنین ان کے حضرت علی ان کے پیچھے تھے، اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ ان کے پیچھے تھیں مکہ مکرمہ. پہلی نماز جماعت، اور انہوں نے بھی وضو کیا ہوگا. علی وضو کرو، خدیجہ الکبریٰ وضو کرو، خود بھی وضو کیا. پھر اس کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام تشریف لائے سب کو سمجھایا ہوگا ایسے وضو کرو، یہ وضو مجھے سکھایا گیا ہے. تو یہ مسئلہ کیوں ہے کہ اختلاف وضو میں کیوں اختلاف ہو گیا؟ آسان ترین طریقہ میں یہ سمجھا سکتا ہوں اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے، کہ آؤ حضرت علی کا اور جناب زہرا کا اور حسنین شریفین کا دیکھتے ہیں کہ وہ وضو کیسے کرتے تھے. آخر حضرت علی علیہ السلام حضور کے بعد 40 ہجری تک زندہ رہے، یعنی تقریباً 30 سال زندہ رہے. امام حسن علیہ السلام حضور کے بعد 40 سال زندہ رہے، یعنی 50 ہجری تک زندہ رہے. امام حسین علیہ السلام 60 تک زندہ رہے. آپ یوں کہہ دیجئے تو پیغمبر کے بعد جو ہیں وہ آپ اندازہ لگائیں کہ 10-11 میں ہوا تو 50 سال زندہ رہے. 40 سال، 30 سال امیر المومنین، 40 سال امام حسن اور 50 سال امام حسین علیہ السلام. اگر ان سے کوئی حرج تھی کہ مسلمان پوچھ لیتے کہ آپ کے جد نے آپ کو وضو کیسے سکھایا؟ آج بھی آپ کتابوں میں تلاش کریں، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، اور کھولیں برق الٹیں کہ اگر امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے وضو لے لیا گیا تو بات کافی حد تک حال آسان ہو سکتی ہے کہ پیغمبر نے ان لوگوں نے کم از کم کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کی ہوگی، اس لیے کہ پیغمبر نے ان کو خود سکھایا ڈائریکٹ، اور دوسروں کو بھی سکھایا، لیکن ہر ایک کو نہیں سکھا سکتا آدمی. نئے مسلمانوں پرانے مسلمانوں کہہ دیا ہوگا ان کو سکھا دو جی وضو، ان کو پڑھا دو جی نماز، طریقہ سکھا دو. یہ طریقہ انسانی طریقہ یہی ہے نہ، ہر بندے کو پیغمبر جو ہے سکھا سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں، لیکن پیغمبر پر وقت نہیں تھا. مدینے میں روزانہ لڑائیاں، مسلمان بھی ہو رہے ہیں، روزانہ باہر جا رہے ہیں پیغمبر، یعنی یہ تقریباً ایسی مشکل بنی ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ اگر چاہے کہ وضو جس پر نماز ڈیپینڈ کرتی ہے، لا صلاۃ الا بالطہارہ، نماز نہیں ہو سکتی طہارت کے بغیر. طہارت سے مراد وضو ہے، چلو غسل بھی لے لیتے ہیں. تو وہ کیوں نہیں مسلمان یہ بات کوشش کرتے کہ چلو جا کر فائنڈ کرتے ہیں کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے وضو کیسے کیا، حضرت علی وضو کیسے کرتے تھے. آخر ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو کوئی امام مان لیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا وضو تو ٹھیک ہو جائے، کم از کم وہ ایسا وضو ہو جائے جیسے پیغمبر نے کیا، جیسے قرآن چاہتا ہے. اور ایک وضو میں اگر فیل ہو گئے، مثلا وضو غلط ہو کرتا ہے ایک آدمی، تو نماز نہیں ہوتی، چونکہ نماز ڈیپینڈ کرتی ہے وضو پر. اگرچہ نماز بھی ایسے پڑھنی چاہیے جیسے پیغمبر نے پڑھی، تو کم از کم میری گزارش صرف یہی ہے، نہ شیعوں کو سنی ہونے کی ضرورت ہے، نہ سنیوں کو شیعہ ہونے کی ضرورت ہے. کم از کم یہ سوچ لے کر آگے بڑھو. آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، کوئی حدیث نکالو، چلو حدیثوں کے کلیکشن کے طریقے مختلف ہو گئے. ایک طریقہ امام بخاری و مسلم نے لیا، ایک طریقہ اہل تشیع نے لیا. وہ ہر آدمی کی اپنی ایک اپنی ہے. چونکہ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام بخاری کا زمانہ ایک تھا. 94 میں امام بخاری پیدا ہوئے، 194 میں پیدا ہوئے، 194 میں، یعنی 194 ہجری میں پیدا ہوئے. اور وہی زمانہ امام محمد تقی علیہ السلام کا تھا، اور بغداد میں تقریباً اکٹھے تھے. امام محمد تقی علیہ السلام کو غیر معروف آدمی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ داماد تھے، اس زمانے میں حکمران وقت کے داماد تھے، یعنی مامون کے داماد تھے. اور امام علی رضا علیہ السلام میں کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. ظاہر ہے کہ جب بادشاہ کے قرب ہو جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ دنیا ساری کو پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ کی جو بڑے بڑے علماء زعماء، امام بخاری نے ایک حدیث بھی چاہیے تو یہ تھا امام بخاری کو، وہ چلے جاتے، کہتے ہیں کہ آپ چونکہ امام محمد تقی اور امام علی رضا علیہ السلام وہ کوئی حدیث نہیں بیان کر رہے تھے کہ فلاں مولوی سے ہم نے سنا، فلاں سفید ریش سے ہم نے سنا، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. وہ ہمیشہ جب بیان کرتے تھے امام محمد تقی علیہ السلام
میں نے اپنے باپ علی ابن رضا سے سنا، علی ابن رضا اپنے باپ موسیٰ کاظم سے سنا، موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی جعفر بن صادق سے سنا، جعفر بن صادق فرماتے تھے میں نے اپنے باپ محمد باقر سے سنا، محمد باقر فرماتے تھے میں نے اپنے والد گرامی امام علی زین العابدین سے سنا، امام علی زین العابدین فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ دوسرے کہیں آپ کو چینل نہیں ملے گا۔ تو اس چینل سے اگر آپ ٹرائی کریں کہ انہوں نے وضو کیسے کیا اور سکھایا تو کتنا ہی آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ وضو وہی ہے جو رسول اللہ نے ان مسلمانوں کو دیا ہے اور سکھایا اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ دیکھیں اب میں وہی کہتا ہوں کہ یہ چھوڑے سنی شیعہ کو، سنی غلط یا شیعہ غلط، تجھے پرائی کیا بڑی اپنی نبیڑ دوں، اٹھو اور اٹھ کر اس چینل کو تلاش کرو اور جا کر رسول اللہ کا وضو تلاش کرو۔ ظاہر اختلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف میں سنیوں کو نہیں کہہ رہا، شیعوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسے خواہ جی میرے باپ نے بتایا، میرے ملک آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، 2 3 4 بٹن دباؤ، اسی وقت آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں وقت میں کیا ہوا سب معلوم، یہ بالکل ساری معلومات جو ہیں فنگر ٹپ پہ آ گئی ہیں۔ آپ کہیں کہ حضرت علی علیہ السلام وضو کیسے کرتے تھے، آپ کو کہیں سے کوئی روایت آ جائے گی کہ حضرت علی نے یوں وضو کیا، امام حسین نے وضو کیسے کیا، بالکل آ جائے گا۔ تو اس طرح تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد اطمینان سے وضو بھی کریں، اطمینان سے اپنی نماز کے صحیح ہونے کا جو ہے وہ طرف قدم بڑھائیں، تاکہ جو ہے وہ وضو غلط ہو گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہے سمجھنے کی کہ وضو صحیح ہونا چاہیے۔ پہلے تو کوشچن بہت سے آتے ہیں ذہن میں، اختلاف کیوں ہو گیا مسلمانوں میں؟ جی شیعوں نے اختلاف کر دیا۔ ارے شیعہ تو اہل بیت سے لیتے ہیں پیغمبر کی سنت، اہل سنت بھی اہل بیت سے لیتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی لیتے ہیں، ہم بھی صحابہ کرام سے لیتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اہل بیت سے چیز نہ ملے، چونکہ اہل بیت نے بہت کچھ بیان فرما دیا ہے صحابہ کرام سراکوں پر، لیکن صحابہ کرام سے لیتے ہیں اہل سنت بھی، کوئی بات نہیں ہے، مگر اگر انہیں حضرت علی کو صحابی سمجھ کر اس چینل سے لے لیں تو کم از کم یقین ہو جائے گا کہ یہ وضو وہ ہے جو رسول اللہ نے حضرت علی کو بچپن میں سکھایا اور ساری زندگی حضرت علی ان کے سامنے وضو کرتے رہے۔ تو یہ بات ہے عزیز، اس پر غور کیا جائے، اور اس پر نماز ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نہیں اللہ قبول کر لے گا۔ خیر اللہ قبول کر لے تو نماز نہ پڑھنے والوں کی باتیں میں قبول کر لے، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہرحال مالک و خالق ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو معبود بنا لو، فرمایا عرض کی بارے جب تک میں ماں تھا تو میں ان پر گواہ تھا، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیرے بندے ہیں۔ مطلب ہے یہ بات ہم کسی کے خداوند متعال کی طرف سے یہ نہیں کہہ رہے، لیکن جب اللہ نے ایک حکم دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے وضو کریں، صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ تو وضو کی بات یہاں پہ ختم ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوسرے احکامات کی جو ہے وہ ہوگا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ بات تفصیل میں جانے سے پہلے، چونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، صرف ایک بات یاد کرنی ہے کہ وضو میں ارشاد فرمایا چہرے کو دھو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، سر اور پاؤں کا مسح کرو۔ تیمم میں ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں جن اعضاء کے دھونے کا حکم تھا ان کے تیمم کا حکم ہے، مٹی پہ تیمم کرو، اور جن کے مسح کا حکم تھا ان کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ غور کریں اس بات پر بھی، بہت بڑی بات ہے۔ جواب یہی موجود ہے کہ جن اعضاء کے دھونے کا حکم ہے، چہرہ اور ہاتھ، ان کے مسح کا حکم ہے تیمم میں، اور جن کے مسح کا حکم ہے وہ تیمم میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بالکل واضح ہو گیا کہ چہرہ اور ہاتھ کا دھونا ہے، سر اور پاؤں کا مسح ہے، پاؤں کے دھونے کا حکم نہیں ہے۔ خداوند متعال آپ کو مجھے اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو احکامات رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں اسی طرح ہم کوشش کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں،
تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ثواب اللہ نے رکھا ہے ان اعمال پر، ان احکامات پر عمل کرنے کا، اس سے ہم مستفید ہوں اور اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، مغفرتیں نازل ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، خدا ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری مدد فرمائے تاکہ اس کے سامنے سرخ روح ہوں، پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو۔ اور اس وقت امت مسلمہ بڑی مشکل حالت میں ہے، خداوندہ جو لوگ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ناکام فرما، یا اللہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف طبلِ جنگ بجا رہے ہیں۔ خداوندہ مسلمانوں کی مدد فرما، مومنین کی مدد فرما، ان کی جان مال عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اپنا خیال رکھیے، ناچیز کو اپنے دعا میں نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔